علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہان اور مکنڈر کی تھیوری کے مطابق بلوچستان دنیا کے دل کا حصہ ہے۔ جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا گویا اس نے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیا، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس نے بھی دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیا تو آپ یوں سمجھے کہ اس نے دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ اگر دیکھا جائے، آپ شاید بلوچستان کی حالت سے واقف ہیں، تو بلوچستان میں زیادہ تر ریگستان اور پانی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی آپ تاریخ کو اگر پڑھیں اور تاریخ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ دنیا کی ہر قوت ہر ایک دور میں، جب روس سپر پاور تھا تو اس وقت اس کی یہ کوشش تھی کہ اس نے افغانستان کو بہانہ بنا کر وہ پہنچنا چاہتا تھا بلوچستان کے علاقے گوادر میں جو بندرگاہ ہے، جو گرم پانی ہے، وہاں تک اس کی رسائی مطلوب تھی، ورنہ افغانستان میں اس کا کیا لینا دینا تھا۔ یہ تو ہمیں مشکور ہونا چاہیے اپنے ان بھائیوں کے، چاہے وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو یا افغانستان سے، جنہوں نے بروقت روس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر روس کو وہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کو ایک شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ ورنہ آج اگر اس وقت افغانی ہمارے بھائی اور پاکستانی حکومت ہوش کے ناخن نہ لیتی تو آج شاید تاریخ کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ صرف روس ہی نہیں ناظرین، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی اہمیت جو ایک پہلے سے روز اول سے اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن اس وقت اس کی اہمیت میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ میرے پاس یہ مختصر سا میں ذکر کروں گا آپ ناظرین کے سامنے کہ بلوچستان میں آخر کیا ایسی چیز ہے کہ دنیا کے ہر بڑی قوت کی چاہت ہے، ان کی یہ خواہش ہے جو ناکام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہر حد تک بلوچستان میں جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ خون خرابے، وہاں پہ دہشت گردی، وہاں پہ یعنی اس کا امن غارت کرنا، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی طریقے سے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں، اور کسی طریقے سے وہاں پہ اپنے کارندے پیدا کر کے اس علاقے کو پاکستان سے الگ کر کے اس کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر قبضہ کریں۔ ایک عام ناظر جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک سمپل سا سوال ہوگا کہ آخر بلوچستان میں کیا ہے؟ آپ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہے۔ نہیں ناظرین، کاش کہ بلوچستان کی اہمیت ہم پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت سمجھ جائے۔ اگر ہم سمجھ جائیں تو یقیناً آج بلوچستان میں ایک بھی شرپسند سر نہ اٹھاتا، تو یقیناً ہم پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے زیادہ اہمیت اس صوبے کو دیتے۔ لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمارے سیاستدان اور خاص کر ہماری وفاقی حکومت کیوں یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس صوبے کو نظر انداز کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ آئے روز یہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اضطراب اور بد امنی کی صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ آئے روز ابھی کل پرسوں ہی آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں پھر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، ایف سی کے اہلکار 4 جوان ہمارے شہید کر دیے گئے۔ آخر یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ بہت سارے سوالات جس طرح ہمارے ذہنوں میں ہیں آپ ناظرین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ ان تمام سوالات کہ بلوچستان کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے، بجا طور پہ ہر ایک صوبے کی اپنی اپنی اہمیت مسلم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سندھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پنجاب کی نہیں ہے، کے پی کی نہیں ہے، گلگت کی نہیں ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہر ایک طاقت کا یہ خواب ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس
علاقے پہ، اس خطے کے اوپر قبضہ جما لیں۔ اور اس اہمیت کے پیش نظر عالمی طاقتیں اس وقت بلوچستان میں کیا کیا سازشیں کر رہی ہیں، آج ہم ان دو امور پہ بات کریں گے۔ نہایت ہی اہم گفتگو ہوگی اور نہایت ہی اہم مہمان ہمارا ساتھ دیں گے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ضیاء الدین بٹ صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اسی طرح سینئر تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، میر بہرام بلوچ صاحب پی ٹی وی کے اینکر پرسن اور بلوچستان سے ایک منجے ہوئے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اس ٹاپک پہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب جماعت اسلامی کے سابق امیر رہے ہیں بلوچستان کے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح بلوچستان سے ہی ایک نامہ یعنی مشہور ایک صحافی اور کالم نگار محمد صدیق بلوچ صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس وقت ہمارے معزز مہمان ضیاء الدین بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سر، آپ کا ایک تاریخ میں آپ کے پاکستان کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور پاکستانی سیکیورٹی ادارے پاک آرمی میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال اندرونی خلفشاریں ہیں، اور بیرونی طور پہ بھی یعنی ہم پہ دہشت گردی مسلط کی جا رہی ہے۔ پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں تھا، لیکن الحمدللہ اب کافی بہتری آئی ہے، لیکن بلوچستان سر اب بھی اسی طرح نشانے پر ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں افسوسناک واقعات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں پاکستان کے دیگر صوبے بجا طور پہ اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ صوبہ کیوں عالمی طاقتوں کے نشانے پر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ بلوچستان میں آج کل حالات اتنے زیادہ نارمل نہیں ہیں جی، تو، اور پاکستان کا یہ جو سال ہے یہ الیکشن ایئر ہے، جی، الیکشن ہونا ہے، اس کی وجہ سے پورا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کے جو اس وقت کی کیبنٹ وغیرہ ہے، جو حکومت ہے، وہ بھی ایسے اقدامات نہیں لے رہی جس سے کہ پاکستان کی وہ ایک سلامتی کو فائدہ پہنچے۔ جی، تو بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ جی، اس میں ہندوستان کا بھی بڑا ہاتھ ہے حالات کو خراب کرنے میں۔ کلبھشن یادیو جو ہے وہ بلوچستان میں ہی آپریٹ کر رہا تھا، اور وہاں پہ اس قسم کی وہ جو ایک طرح سے انسرجنسی کو ہوا دی جا رہی، لیکن جو حالات جو ایکچولی جو وہاں آج کل کے ایکچوئل حالات ہیں وہ صحیح پروجیکٹ نہیں کیے جاتے، اور وہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے بڑی ایکٹیو قسم کی انسرجنسی ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، وہاں جو انسرجنٹس ہیں وہ اکا دکا ہیں، لیکن ان کو سپورٹ ہے وہ مل رہی ہے یا تو افغانستان کی طرف سے اور یا ہندوستان کی طرف سے۔ ایران سے ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایران سے جو لوگ اس طرف آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں گڑبڑ کرنے کی ایران سیستان سے، تو ان کو پاکستان ایران جو ہے ان کی انفارمیشن دے دیتا ہے، پاکستان ان کو اریسٹ کر لیتا ہے۔ یہ یہاں سے جو ادھر جاتے ہیں ایرانی سیستان میں ان کو بھی اسی طرح پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ سر، جو ہمارے پڑوسی ملک سے جو کلبھوشن یادیو آیا جس کے پاس ہمارے پڑوسی ملک کا پاسپورٹ تھا، اس حوالے سے پہلے ایران نے ہمیں انفارم کیا تھا یا نہیں؟ ایران نے انفارم، دیکھیے وہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے چینج ہوتی ہے اس میں تو ہوا ہوگا، لیکن اعلان نہیں کیا کہ یہ اس طرح کا ایک بندہ لانچ ہو رہا ہے۔ تو انٹیلیجنس کی چونکہ کوآپریشن ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی ان کو انفارمیشن ملی، تبھی وہ پکڑا گیا بارڈر کے اوپر، تو ورنہ تو اس طرح کے آدمی کو لوکیٹ کرنا اور پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں چھپا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی وہاں آتے ہیں لوگ جو کہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی اگر انفارمیشن مل جائے تو پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے اوپر کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اتنی وہاں ایجوکیشن اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ وہاں ابھی ایک میڈیکل کالج بھی ہے، ادھر آئی ٹی کالج بھی ہے، یونیورسٹی ہے بلکہ آئی ٹی کی، اور فوج نے بہت زیادہ وہاں یہ کھولے ہوئے ہیں اپنے، یہ جو آرمی کی طرف سے بنائے جاتے ہیں
تو وہ کیڈٹ کالجز کہتے ہیں ان کو. تو تقریباً ہر علاقے میں کیڈٹ کالج موجود ہے، ہمارا میں، سوئی میں، مسلم میں. تو یہ اس سے بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے. اور بہت سے اب جو نوجوان ہیں بلوچستان کے وہ فوج جوائن کر رہے ہیں اور فوج کی طرف سے ان کو بڑا ہیلپ کیا جا رہا ہے. سدھی کے اندر کیڈٹ کالج بنائے گئے ہیں، وہاں کے اوپر یہ بڑے ایکٹیو ہیں سارے. تو کام تو وہاں ہو رہے ہیں. انجینئرنگ کالج ہے خزدار میں، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے بلکہ، تو لوگ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. آبادی بہت تھوڑی ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کنٹرول جو ہے وہ سرداروں کا ہے. اس میں ایک تھی پرویز مشرف سے بھی ہوئی کہ اس نے سردار بگٹی صاحب جو تھے ان کو شہید کروایا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نفرت وہاں پیدا ہو گئی. بگٹی صاحب کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا، وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور بڑے پرو پاکستان تھے، لیکن ان کو اس طرح سے شہید کر کے انہوں نے ایک ایسے وہاں ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے لیڈرز کی وہ. یعنی سر ہم یہ سمجھیں، کیا آپ اس بات پہ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیرونی سازشیں ہیں، وہاں پہ را بھی ایکٹیو ہے، امریکہ بھی، شاید بہت ساری ایجنسیاں وہاں پہ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں، وہ اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ہماری جو وفاقی حکومت ہے یا ریاستی جو پالیسی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا بہت تو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اس تمام صورتحال میں، کیونکہ وہاں کی عوام کا زیادہ تر یعنی شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محروم رکھا جاتا ہے، ہمارے وسائل استعمال کر کے ہمیں بھرپور اس کا جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی ایک پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ ہے کہ ان کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچتا. ان کی جو وہاں پہ سوئی گیس جیسے وہاں سے نکلتی تھی تو اس کا ان کے جو اس کے ملنے چاہیے تھے اس کے عوض وہ ان کو نہیں ملتا رہا، اور ان کے اوپر اتنا بجٹ نہیں ایلوکیٹ ہوتا تھا جتنی ان کی ریسورسز تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس قسم کی ایک آپ سمجھ لیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت یہ کہ گورنمنٹ ایسے اسٹیپس لے جس سے کہ ان کو ظاہر ہو کہ جی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں کے اوپر اگر وہ کہتے ہیں یہاں کاپر ہے تو کیا اس کا کہاں پہ جا رہی ہے اس کی کاپر کی جو انکم وغیرہ ہے یا جو گولڈ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں زبانی کہنے کی باتیں ہیں، وہاں پہ کوئی چیز ایسی پروو نہیں ہوئی کہ یہ اس قسم سے وہاں کے اوپر ریسورسز ہیں. لیکن یہ کہ میرا تو خیال ہے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہاں ایجوکیشن کو بڑھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے، جو کہ سرکاروں کے انٹرسٹ میں نہیں تھا پھیلانا، وہ نہیں کرتے رہے. لیکن اب تو خیر اور سچویشن ہے، اس کی اب تو ضرورت یہ ہے کہ جتنی زیادہ وہاں پھیلائی جائے گی ایجوکیشن اتنے حالات ہوں گے. وہاں پہ روڈ کنسٹرکشن جس کو آپ کہہ لیں کمیونیکیشن وہ بہت امپروو ہوئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. ایف ڈبلیو کا استعمال کیا گیا ہے، بہت سڑکیں بنی ہیں وہاں، جس کی وجہ سے وہ ایریا جو ہیں جو بالکل ہی اس طرح سے بند تھے وہ کھل گئے ہیں ایریا، اور وہاں ان لوگوں کو بھی اب پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کیا ہے اور کس طرح پاکستان میں پروگریس ہوتی تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی. اور بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، آپ کو پتہ ہے اس میں بلوچستان میں، اور بڑے بڑے نام ہیں جس میں فوج کے جنرل موسیٰ صاحب وہیں سے تھے، جو جنرل قادر بلوچ ہیں ہمارے میں ہیں کیبنٹ میں ہیں، وہ بھی وہیں سے ان کا تعلق ہے. اور جسٹس فیض عیسیٰ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، یہ قاضی عیسیٰ کے بیٹے ہیں. خان افتلاد تھے وہ بھی ان کا کی اولاد کا بھی بڑا نام ہے. تو یہ سارے لوگ بس جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ایک نام تو وہاں بہت ہے، اور یہ ان لوگوں کی عزت بھی بہت ہے. چودھری افتخار وہاں کے چیف جسٹس جو پاکستان کے رہے ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے. اور جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ بھی وہیں کے ہیں، جو آج کل یہ ہیں نیب کے چیئرمین ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. ان لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو کہ آج کل تو سر مانگتے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر، یہ تو ہمارے ہی میڈیا پہ ہی ہو رہا ہے نا، کیونکہ ہمارا میڈیا یہی کچھ شو کر رہا ہے کہ بلوچستان میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میرے خیال میں
اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میڈیا میں تو بہت زیادہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میڈیا میں ہمارے وہ ایفرٹ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اور آپ اگر ہندوستان کا میڈیا دیکھیں تو وہ کنٹرول میڈیا ہوتا ہے، وہ جو ان کو چاہتے ہیں، جو گورنمنٹ چاہتی ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. ہمارا میڈیا جو ہے وہ بالکل ہی آزاد ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں. تو فائدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کے اوپر فلمیں بھی بنا سکتے ہیں، اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ اگر کسی کی باتوں میں آ جائیں تو اس کو نیگیٹو ایفیکٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے اس جگہ کے لیے. تو لیکن جو ابھی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مین چیز جس کی وجہ سے حالات پاکستان میں تھوڑے صحیح نہیں نظر آ رہے وہ الیکشن ایئر ہے. اور الیکشن ایئر میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ذرا کمزور ہوتی ہے، اس کی ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ الیکشن کے اوپر لگی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی جیسے ہماری فورن پالیسی ہے آج کل وہ بھی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں امریکہ کی طرف سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، ڈو مور، اور یہ ساری چیزیں. افغانستان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. تو یہ فورن پالیسی کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ بیسک یہی ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور وہ بھی جانتے ہیں باہر والے اس وقت یہ ان کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہماری سی پیک میں انوالومنٹ ہو گئی ہے چائنا کے ساتھ، چائنا کی جو دشمنی ہے اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو جو چائنا کی دشمنی امریکہ کے ساتھ ہے یا جو بھی روس کے ساتھ ہے، تو اس چیز میں پاکستان جو ہے یا ہندوستان کے ساتھ جو بہت بڑی دشمنی ہے ان کی، اس کا جو پاکستان کو بھی اثر پاکستان کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو وہ بس ان کی کوشش پوری یہ ہے کہ کیونکہ کشمیر میں بہت زیادہ ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے حالات کریٹ کیے جائیں. یا تو کراچی میں وہ کرتے ہیں کوشش اور یا پھر بلوچستان میں. تو ان دونوں علاقے جو ہیں ان کے ٹارگٹ میں ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ سر، سلامت رہیں. تھینک یو جی. ناظرین، ضیاء الدین بٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے. میں ناظرین عرض کر رہا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو ایک سمپل سا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کا جو کل رقبہ ہے اس کا 44% ہے، صرف یہ ایک صوبہ. یعنی بالفاظ دیگر ہم بلوچستان کو آدھا پاکستان کہہ سکتے ہیں اور آدھا پاکستان کہلانے کا مستحق ہے. اور اس وقت ہمارے پاکستان کے جو سمندری جو علاقہ ہے وہ زیادہ تر بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے. میں اپنی اس بات کو آگے بلوچستان کے حوالے سے جو معلومات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت بہرام بلوچ صاحب سینئر تجزیہ نگار اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بلوچ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. سر، بات کر رہے ہیں بلوچستان کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اہمیت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اوپر بہت ساری سازشیں بھی اس کے اوپر منڈلا رہی ہیں، اور خاص کر اس وقت جب سی پیک کا منصوبہ زور اور شور کے ساتھ شروع ہے اس پہ کام چل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس وقت بلوچستان میں کون سے عوامل زیادہ تر ایکٹیو ہیں یہاں پہ دہشت گردی پھیلانے اور یہاں اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان جو ہے نا پاکستان ہے اور پاکستان کی جو ہے نا بقا وہ بلوچستان ہے. جی بالکل بالکل. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی ساحلی پٹی ہے ہمارے پاس، کوئی 11,000 کلو میٹر کا جو 1100 کلو میٹر کا جو ساحلی پٹی ہے اس کا 735 بلوچستان میں ٹچ ہوتا ہے، اور پاکستان کا آدھے سے زیادہ اگر ہم ساحلی پٹی ساتھ ملا دیں تو وہ پاکستان کا آدھا بلوچستان ہے. اور آپ نے جو سی پیک کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنیا میں جو ہے نا لینڈ آف اپرچونٹی پاکستان کا دل جو بلوچستان ہے وہ ہے، کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ کے تھرو جو ہے نا پورے دنیا کو جو ہے خاص طور پر جو ہمیشہ اس خطے میں گرم پانی پر لڑائی ہوتا رہا ہے، کیونکہ آزاد ریاستوں میں جو ہے نا 6 مہینے تک سمندر برف رہتا ہے، کابل افغانستان میں سمندر نہیں ہے، اور چائنا کو جو بھی روٹ چاہیے، اور ایران نے بھی اپنے چابہار کا افتتاح کر کے دیکھ لیا لیکن اس کو انٹرنیشنلی اتنا سراہا نہیں کیا، کیونکہ چابہار کا استعمال یہ ہے کہ ٹائم سیونگ نہیں ہے.
तो वाटर और सी पैक में उसमें बिल्कुल जो है ना टाइम बचत भी है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी इंटरेस्ट रखता है, इसमें रशिया भी इंटरेस्ट रखता है और इंडिया रखता है, लेकिन मुनाफियत कर रहा है, उसको आगे आने नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आने वाली सदियों में जो है ना यही है कि तिजारत का रूट एक यही है। बाकी आप ये कह रहे थे कि जी बलूचिस्तान में जो साजिशें हो रही, जी बिल्कुल पाक बलूचिस्तान का तारीख उठाकर देख ले, सदियों सालों से जो है ना यहाँ साजिशें बैरूनी ममालिक ने किए हैं और पिछले 70 सालों से ये जो है ना पाकिस्तान जब बना और उसके बाद बलूचिस्तान ने अपने खुशी के साथ खानफ कलात और बाकी स्टेट के लोगों ने खुशी के साथ हिलाक किया, कायद आज़म के ख्वाहिश पर खुशी के साथ मिले और बुकटी जैसे बंदे सब उन्होंने वो किया, लेकिन बाद में जो साजिशें हैं, कौमी साजिशें हैं, क्योंकि कभी इस खत्ते में कोल्ड वार लड़ा जाता है, कभी वॉर अगर टेररिज्म के नाम पर लड़ा जाता है, और इसका बिल्कुल जो वाज़ेह मिसाल है वो मतलब कोई पुराना नहीं, इसको हम भूले भी नहीं है, ठीक है। कुलभूषण रादेव जो इंडिया का जासूस यहाँ पकड़ा गया और किस तरह आता था, किस तरह काम करता था इंडिया के थ्रू, और जो है ना कराची के हालात और बलोचिस्तान के लोगों को, मासूम लोगों को, क्योंकि यहाँ के कल्चर जो है ना मासूमियत की वजह से हमने बहुत नुकसान करवा है, तो वो बिल्कुल साबित। और इसके अलावा चौधरी इफ्तिखार साहब जब चीफ जस्टिस थे, एक जो है ना क्वेटा का यहाँ जो केस चल रहा था हालात के हवाले से, जो 2013, 14 और 15 बल्कि 2010 के बाद जो हालात खराब थे, बासखुद नोटिस में ये बात सामने आई कि यहाँ इंटरनेशनल 18 एजेंसीज काम कर रहे हैं और यहाँ है ना बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है, ना मैं बताऊँ रिकॉर्ड आपको बताइए रहे। और जो बारूदी मवाद टेस्ट किए गए, उनका लेबोरेटरी रिपोर्ट आए, उनमें जो ना इंडिया, इसराइल और बाकी ममालिक के मवाद जो पाए गए जो क्वेटा में बम ब्लास्ट हुए हैं, ये पिछले अपने जो है ना 12 से 15 साल का बता रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि डीएसपी यहाँ जो है ना काम कर रहा है, राव यहाँ काम कर रहा है, यहाँ बाकी इंटरनेशनल एजेंसी काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जो है ना गर्म पानी पर, समुद्री पानी पर जंग जारी है और वो नहीं चाहते हैं कि खुद मुख्तार पाकिस्तान सामने आए। और दूसरी बात जो है ना, ट्रम्प ने जो अपने इलेक्शनी मुहिम के दौरान जो वादे किए थे वो, या जो उसका इलेक्शन कैंपेन था, जिस तरह उसने हजारों करोड़ों में कहूँगा मुसलमानों का दिल देना चाहते हुए उन्होंने कुर्स को इसराइल का दारुल-ए-हुकूमत कबूल किया, तो और इसी तरह वो ईरान को भी उसने कहा अगर वो नहीं हुआ तो उसको मैं वापस दहशतगर्द की लिस्ट में डालकर और चीजें करूंगा। अगर वो इस तरह करते हुए जो अपने ट्रम्प जो कह रहा है, जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने ईरान पर पाबंदियां लगा दी तो फिर और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, तिजारत करने के लिए, मार्केट के लिए शॉर्टकट रास्ता सी पैक है। जी अच्छा, इस वक्त बलूचिस्तान की अवाम हम देखते हैं कभी आज़ाद बलूचिस्तान के कहीं पे नारे लगते हैं, वो अगरचे बहुत कम हैं जिनकी वजह से पूरे बलूचिस्तान को बदनाम किया जाता है। और फिर अलमिया ये है कि हमारा मीडिया फिर ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश करता है कि आम जो दूसरे सूबों के लोग हैं वो ये तासुर उनको मिलता है कि बलूचिस्तान के सारे लोग ऐसे हैं और वो ऐसे यानी साजिशों के उसमें ज़द में आए हुए हैं। आप क्या समझते हैं? खैर, जो जितनी भी आवाज़ें सोशल मीडिया पे उठती हैं ज़्यादातर ये होती है कि बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है। अगर हम किसी भी तालीमी सूरत हाल देखें, सेहत की देखें, दूसरी यानी कुछ भी हम यहाँ के उठा लें और दूसरों सूबों के साथ उसका मुआवजा करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बलूचिस्तान में बहुत कम हैं। क्या समझते हैं इस वक्त जो मेन मसला है बलूचिस्तान में वो क्या है जिसकी वजह से आवाम के अंदर महरूमी का वो एहसास उजागर होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा यहाँ एक जमहूरी चेंज 9 जुलाई को आया था और वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को अदम एतमाद की तरफ से चेंज करके नए वजीर आला नौजवान क़यादत मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो को बलूचिस्तान का वज़ीर आला मुंतखब किया। और आपके इल्म में ये और सुनने वालों को होना चाहिए कि मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो का ताल्लुक आवारान के इलाके से, जहाँ जो है ना अल्लाह नजर जो है उसका इलाके का बंदा है, वहां से उसको वज़ीर आला मुंतखब हुआ। उसको करवाया नहीं किया, जो एक तासुर
کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. ایک آئینی ایک جمہوری طریقے سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر آئے اور نوجوان قیادت ہے, اور اس کو جو ہے نا لانے کا وجہ یہ تھا کہ پچھلا وزیر اعلیٰ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں, جس کا ایک واضح ثبوت یہ تھا کہ 1800 فائل PSDP یعنی کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے فنڈ پہ ان کے رکے ہوئے تھے, تو ظاہر عوام کے کام نہیں ہو رہے. اور جو ہے بلوچستان کا شروع کے کچھ پالیسیز کا ہے یا اس کو جو ہے نا اس وقت اکنامی کا حالات اتنے اچھے نہیں تھے, نظر انداز شاید ہوئے ہیں اور بہت جگہوں میں حقیقت میں ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے نا مختلف ادوار میں آتے گئے اور ان کے ازالے بھی ہوتے گئے. ابھی گیس رائلٹی کے پیسے بھی حکومت بلوچستان کو مل رہے ہیں, NFC میں بھی ایک اچھا اماؤنٹ مل رہا ہے. اور بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے جو کہ ابھی بڑھ چکا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے جو کہ پچھلے میں آپ کو بتاؤں 10 سالوں میں اگر ہم جہاں محمد یوسف مرحوم وزیر اعلیٰ تھے اس وقت 5000 جو فلیٹس ہوئے تھے, اس کے بعد اسلم رحسانی کا جب دور آیا تو 15000 پر گئے, پھر 2013 کے الیکشن کے بعد ڈاکٹر مالک اور ثناء اللہ زہری جو سابق وزیر اعلیٰ تھے یہ کرتے روزگار 35000 تک چلے گئے جو لوگوں کو دیے نہیں کیے. تو یہ بلوچستان کے اپنے حکومت بندے تھے, ہم نے ان کو سلیکٹ کیا, ہم نے ووٹ دیے تھے ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ. بلوچ صاحب, میر صاحب, ہم یہ کیا سمجھیں کہ جتنا ہم وفاقی حکومت یا ریاست کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اتنا ہی بلوچستان حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ بلوچستان میں جو قبائلی سسٹم ہیں یعنی قبیلوں کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک یعنی عوام کی فلاح و بہبود میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ میں اس سے ایک حد تک متفق اس طرح ہوں کہ جی بالکل انہوں نے اس کو جو ہے نا اپنے مونوپلی کا جو لفظ ہوتا ہے نا مارکیٹ کو انہوں نے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے وہ آگے لایا گیا. لیکن بلوچستان کا میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پورا بلوچستان میں قبائلی سسٹم نہیں ہے. قرآن بیلٹا پوٹا ہے جہاں سی پیک اور گوادر تک اسٹوریا جو گیم چینجر ہے پاکستان کے پورے ساؤتھ ایشیا کا گیم چینجر سی پیک 1 بیلٹ 1 روڈ ہے, وہاں کوئی قبائلی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میرا اپنا تعلق کسی قبائلی سسٹم سے نہیں ہے, وہاں عام پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن میں ایک چیز کہوں کہ اگر ہم چلے ہم 70 سال کو نہیں گنتے, میں پچھلے 30 سال کو لیتا ہوں, ہم لوگ جو ہے اس نعرے کو اب بلوچستانی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعرہ اب بک چکا ہے کہ کبھی ہم وفاق کو کہے کبھی ہم پنجاب کو گالی دے. لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے حقوق پر ہمارے جو سیاسی بندے تھے ان لوگوں نے مزے کی حکمرانی کیا ہے. لیکن ابھی جو نیا قیادت آیا ہے اور نوجوان کابینہ کے ساتھ آیا ہے وزیر اعلیٰ, وہ یہ چیز نہیں کر رہے. ابھی وہی وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے جو پچھلے 10 سالوں کے لیے عام لوگوں کے لیے بند تھا. ہر جمعے کو صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک عام بندے آتے, وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ ایک لان میں بیٹھتے, چمن بیٹھتے اور مسئلے سنتے. مطلب جس کا جو چیز اور میں پچھلے 1 مہینے سے آئی وٹنس اس چیز کی بات کا کہ لوگوں کے آنکھ میں جو چمک پیدا ہوا کہ بھئی کوئی ہے ہمارے مسائل سن رہے. تو یہ بھی ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے, پہلے بھی منتخب وزیر اعلیٰ تھے. یہی جو چیز بہت پہلے جو ہے نا 81 میں نواب بگٹی کے دور میں دیکھا گیا تھا, اس میں وزیر اعلیٰ کے دروازے CM ہاؤس کے عوام کے لیے کھول دیے تھے. وزیر اعلیٰ جو کوئٹہ میں میر قدوس گھومتا ہے وداؤٹ پروٹوکول گھومتا ہے, سیکورٹی نہیں ہے, کانٹی عام روڈ پر عام لوگوں کے مسائل سن رہے. ٹھیک ہے نا, اور اس نے کہا مجھ سے جتنا ہو سکتا, میں یہ کم نہیں کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھے, میں لوگوں کو بے روزگاری کا مسئلہ حل کروں گا. کوئٹہ میں جو اسٹرکچر ہے روڈوں کا وہ بحال ہو گئے جو کہ پچھلے 4 سال میں نہیں ہوئے. سیوریج سسٹم میں کام کیا جا رہا ہے, بلدی نمائندوں کو اختیار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو NPS میں پاس ٹیچرز ہوئے تھے جن کو پاس ہونے کے بعد بھی جاب نہیں ملے, اس نے ایک نوٹیفکیشن میں آرڈر کر دی کہ جی 200 بچوں کو جاب دے دے. اگر کوئی خدمت کرنا چاہے تو اس طرح بھی کر سکتا, اگر کوئی نہیں کر سکتے تو وزیر اعلیٰ اس کے دروازے سیکورٹی کے نام پر بند رکھ سکتے ہیں. جی چلیں جی, بہت شکریہ میر بلوچ صاحب, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, بلوچستان کی آبادی پاکستان کے دیگر صوبوں سے بہت کم ہے, لیکن آپ جس طرح میں ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اس صوبے سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی,
تب ہی جب ہم اس سے آگاہ رہیں گے تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ پاکستان کی 50 قیمتی دھاتوں میں سے 40 بلوچستان میں پائی جاتی ہیں، 50 میں سے 40، اور دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ یا سونے کی جو کانیں ہیں وہ بلوچستان میں ہیں۔ پوری دنیا کے حساب سے تیسرا بڑا ذخیرہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کی چھٹی بڑی تانبے کی کان بلوچستان میں ہے، اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن اگلے مہمان صدیق بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صدیق بلوچ صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ صدیق صاحب، ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی اہمیت اور یہاں پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں۔ اہمیت تو ہم اجاگر کرتے رہیں گے بلوچستان کی، اور اہمیت تو اس کی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ زیادہ تر سیکیورٹی صورتحال اور یہاں پہ اضطراب کی اور بدامنی کی ایک کیفیت یا تو نہیں ہے یا پھر ہے، اور میڈیا اس کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ آپ بلوچستان کے باشندے ہیں، وہاں پہ آپ کی زندگی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس وقت بلوچستان کے مسائل اگرچہ بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی نظر میں وہ کون سا ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بلوچستانی قوم بلوچ قوم کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ محترم عبداللہ عالمزی صاحب۔ بلوچستان میں یقیناً حالات کچھ ایسے ہیں، جب سی پیک باتیں شروع ہوئی ہیں، سی پیک منصوبہ چین کی جانب سے یقیناً پاکستان کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور سی پیک پاکستان کی معیشت کی بحالی اور پورے خطے کی خوشحالی کی نوید ہے۔ لیکن جب سے اس منصوبے کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے، سب سے پاکستان دشمن عناصر بالخصوص امریکہ اور بھارت نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہر قسم سے سازشیں اور رکاوٹیں ڈالنے کے لیے سرگرداں اور کوشاں رہے ہیں، جس کی بدولت بلوچستان کے علاوہ پورے ملک میں بدامنی پھیلائے ہوئے ہیں۔ خوف و حالات کے تجار بنانے میں مختلف خدم کے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام یقیناً محب وطن ہے، جو صوبے اور ملک میں جو صوبے اور ملک میں ترقی چاہتے ہیں، لیکن سی پیک کے مخالفین بلوچستان میں مداخلت اور سازشوں کے ذریعے ترقی کے عمل کو متاثر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بلوچستان اپنی جغرافی محلوقوں کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل خطہ ہے۔ اس میں بھارت اپنے مذموم عزائم ہی سے بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں اور دیگر دہشت گردی کے عوامل کی وجہ سے بدامنی پھیلائی جا رہی ہیں۔ یعنی کل ہی کوئٹہ میں دکانی بابا مزار کے قریب فائرنگ سے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ FC کے 4 یعنی ایسا دن نہیں رہا کہ بلوچستان میں کوئی دہشت گردی واقعہ نہ ہو۔ گورنمنٹ پاکستان نے حال ہی میں اپنے ملک حفاظت کے لیے افغانستان سے ملحق بارڈر جو 2600 کلومیٹر علاقے پر محیط ہیں، اس پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جو 800 کلومیٹر علاقے پر باڑ لگایا گیا ہے، لیکن افغانستان کی جانب سے اس باڑ لگانے کی سخت مذمت کے بیانات آ رہے ہیں۔ چمن پاک افغان بارڈر جو پاکستان کا بڑا تجارتی بارڈر ہے، اس میں باڑ لگانے میں حکومت پاکستان کے نمائندے اور مقامی قبائل کی جو مشران ہیں کے درمیان باتیں جاری ہیں، اور افغانستان کی جانب سے سخت مذمت آ رہی ہے۔ مقامی قبائل باڑ لگانے میں اتفاق تو رکھتے ہیں، لیکن تجارت کو نقصان پہنچانے کے خلاف ہیں کہ ہمارے تجارت کو نقصان پہنچے، یعنی ہم ایسے اقدامات کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس اقدامات کے قائل ہیں جو مقامی لوگوں کی جو تجارت ہے یعنی کاروبار ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ چمن کے عوام کے جو آمد و رفت ہے، یعنی تقریباً روزانہ 20 سے لے کر 30,000 لوگ جو ہے آمد و رفت کرتے ہیں پاک افغان ورڈ چمن پہ،
اور تجارت کے لیے وہاں جاتے ہیں, وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں. تو حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے چمن کے عوام سے کہ آپ لوگوں کی تجارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن یہ باڑ لگانے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حفاظت, یعنی باڑ لگانے سے حفاظت ملے گا افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی. اچھا جی سی پیک منصوبے کی کامیابی کے لیے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں بارڈر لائن پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے, جو پاکستانی عوام کی جانب سے احسن عمل گردانتے ہیں اور اس عمل کو سراہا جا رہا ہے. تو سی پیک کے یعنی جو منصوبے چل رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ایک شکوہ بھی, کیونکہ میری نظر سے میں کچھ پڑھ رہا تھا اس حوالے سے, ایک شکوہ کیا جا رہا ہے کہ سی پیک کا جتنا بھی منصوبہ ہے یا وہاں پہ جو عملہ ابھی اس وقت کام پہ لگا ہوا ہے اس میں زیادہ تر بیرونی لوگ ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو مواقع نہیں دیے جا رہے. کیا یہ بات سچ ہے اور درست ہے؟ نہیں, یہ بات کافی حد تک تو درست ہے, کیونکہ پاکستان یعنی بلوچستان میں تعلیم کی کمی ہے. جب تعلیم کی کمی ہو تو لوگوں کے جو شعور ہے, لوگوں کے کام ہے, تو کمی ضرور ہوگی. تو اس کو بھی پورے کرنے کے لیے اب فی الحال تو باہر سے ضرور لوگ کام کرتے ہیں گے. تو انشاءاللہ بلوچستان کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ بلوچستان کے عوام بھی جب یہ منصوبہ پوری طور پر عمل پیرا ہو جائے تو ضرور انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کو بھی موقع انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. اچھا, تو بلوچستان کی اس وقت جو حکومت ہے وہ پہلے سے ماشاءاللہ اچھی, یعنی وہ جو ابھی کابینہ آئی ہے, جو وزیر اعلیٰ عبدالقدوس صاحب ہیں, ان کی جو کابینہ ہے وہ نوجوان ہیں سارے اور ٹیلنٹڈ ہیں اور قابل لوگ آئے ہیں, جو عوام ان سے خوش ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی ان دنوں اچھی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک شکوہ ہے بلوچستان کے لوگوں کو کہ بلوچستان کو یعنی زیادہ تر جو نقصان پہنچایا ہے تو یہ بلوچ جو یعنی بلوچستان کے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے, اور پھر جو بڑے ہیں لوگ یعنی سردار ہو گئے یا نواب ہو گئے یا اس ٹائپ کے جو وڈیرے ہیں, یہ لوگ ہیں جو عام عوام کو آگے بڑھنے نہیں دیتی اور جو اپنی یعنی سرداری اور اپنی نوابی کی خاطر جو ہے نا عوام کو دبا کے رکھتے ہیں. جی یہ تو بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو خان اور نوابی اور ملک جو سسٹم بنا ہوا ہے بلوچستان میں, یہ تو ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے. ہمارے جو خان اور نواب ہے وہ اپنے عوام کو تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں, یعنی وہ مستقبل روشن کرنے کے لیے وہ تو نہیں سوچتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے. اگر تعلیم یہاں انشاءاللہ اس کے معیار بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور یہ سی پیک منصوبہ سے انشاءاللہ العزیز بلوچستان میں ہمارے نظر میں انشاءاللہ ترقی کی جو نظر ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعلیم کی بہتری کے لیے ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے یعنی وزیر اعلیٰ صاحب عبدالقدوس بزنجو صاحب ہے, وہ تو بہت اہم اقدامات اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیں جی, بہت شکریہ صدیق بلوچ صاحب, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, بلوچستان دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بلوچستان میں ہے اور شاید اسی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس وقت اسی بندرگاہ اور اس گہرے پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف میدانی جنگ میں ہیں. روس آیا, اس کے بعد امریکہ آیا, افغانستان میں اسامہ بن لادن کو اس نے بہانہ بنایا. لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں مشکور رہنا چاہیے اپنے افغان بھائیوں کا, جنہوں نے پہلے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ دیا اور اب امریکہ کو بھی شکست فاش سے دوچار کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قریش صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں سر, آپ نے شرکت کی ٹائم دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی اہمیت اور یہاں پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے.
سر بلوچستان کی اہمیت سے شاید ہم پاکستانی اتنے واقف نہیں ہیں، چلیں عام عوام اگر واقف نہیں ہے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ریاست کی جانب سے جو بلوچستان کے ساتھ ایک رویہ رکھا جا رہا ہے خاص کر وفاقی حکومت کی طرف سے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، ہمارے علم میں یہ ہے کہ جتنا زبردست ملک پاکستان اپنے جغرافیہ کے لحاظ سے اور اپنے جو ارد گرد جو ہمارے نیبرز ہیں اس حساب سے جتنا اہم پاکستان ملک ہے، اتنی ہمیں انفارچونیٹلی ایسی اشرافیہ ملی ہے پاکستان کی جو اس کی اہمیت سے بالکل بے خبر ہے، اور مطلب حیرانگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ یہی ملک پاکستان، یہ جو جغرافیہ ہمارا ہے، اگر یہاں پہ چائنیز یا رشین یا امریکن حکمراں ہوتے، یا چلیں غیر دور نہ جائیں، اپنے پڑوس میں جو بھارت ہے، ایران ہے، کسی اور کے ہاتھ یہ جغرافیہ لگ جاتا تو اس کا وہ بھرپور استفادہ بہت پہلے سے کر رہے ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جیسے آپ نے خود کہا بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہ اشرافیہ کا ہمارا یہ ایشو ہے کہ اس کو بہت لیٹ سمجھے، اور جب سمجھ گئے اس پہ کام شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب کے دور میں اس پہ کام شروع ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہاں پہ یہ مسئلہ آیا، لیکن اچانک سے 2006 میں سارا کام جو چائنیز پاکستان کے ساتھ مل کے کر رہے تھے بلوچستان میں اس کو روک دیا گیا، اور گوادر جو ہے آپ کو یاد ہوگا وہ حوالے کر دیا گیا سنگاپور پورٹ اتھارٹی کے، جو کہ سنگاپور حکومت کا ایک سرکاری ادارہ ہے، اور ایک طرح سے سلا دیا گیا اس پروجیکٹ کو جو گوادر اور بلوچستان سے متعلق ہے۔ تو یہ اور یہ کام ہے بالکل پس منظر میں چلا گیا 2006 سے لے کے اب جا کے آج سے 3 سال پہلے جو ہے 2015 میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس پہ پھر جب جنرل راحیل شریف آرمی چیف بنے تو اس کے بعد جو ہے پھر اس پہ تیز پھر سے کام شروع ہو گیا۔ تو دیکھیں کتنا لمبا عرصہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اس ٹائم میں 2006 سے لے کے 2015 تک بہت کچھ بہت پروگریس ہو سکتی تھی جو نہیں ہوئی، اور اب جا کے شروع ہوئی ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی بھی جو ہمارا رویہ ہے اوور آل ہماری اشرافیہ کا، اس میں ہم کوئی خاص سیاسی جماعت کوئی اس میں یعنی ان کی جو امپورٹنس ہے، جو اہمیت ہے، جو ہم استفادہ ہم کر سکتے ہیں اپنی جغرافیہ سے، وہ ہم اس طریقے سے استفادہ نہیں کر رہے، بڑے افسوس کی بات۔ اچھا سر، یہ جو گوادر کا منصوبہ ہے ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جس سے بلوچستان کی اہمیت اور مزید بڑھ گئی ہے، تبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں عالمی طاقتیں، ایک تاریخ چلتی آ رہی ہے، روس نے بھی یہاں پہ اس پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے افغانستان پہ چڑھائی کی، اب بھی بہت ساری طاقتیں اس طرح کی ہیں جو اس وقت برسرے پیکار ہیں، اور بلوچستان میں وہ آئے روز ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں ہمیشہ سے بیرونی ہاتھ وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ سب کچھ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے ان ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کیا جو گوادر کا جو منصوبہ چل رہا ہے یہ رک جائے گا یا یہ کام چلتا رہے گا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کہا کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب سوویت یونین موجود تھا تو اس وقت بھی بلوچستان کو تک رسائی اور پھر بلوچستان سے بحر عرب تک رسائی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوویت یونین تو ختم ہو گیا، لیکن وہ رسائی اور اس علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے خطے کے اندر ہمیں کوئی شک، ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے، ہمارے خطے میں 3 ممالک ہیں جو بلوچستان کو ڈیولپ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سر فہرست جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت کے ساتھ 2 اور ممالک جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، ایک افغانستان ہے اور ایک ایران ہے۔ یہ چیز ہمیں واضح طور پہ سمجھنی ہوگی، اور یہ تو خطے کے اندر ہے، جو خطے کے باہر ہیں اس میں امریکہ کا نام بہت لیا جاتا ہے، اگرچہ امریکہ نے ویسے تو کہا ہے کہ ہم تو اس کے انہوں نے کوئی مخالفت کھل کر تو نہیں کی، اگر خفیہ کوئی مخالفت ہے تو وہ بھی ہمارے لوگوں کو، ہماری حکومت کو پتہ چل جائے گی، لیکن ابھی تک تو کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر اس سے پراسپیرٹی اس میں فائدہ ہوتا ہے پورے خطے کو تو اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے کچھ خدشات شاید چین کے حوالے سے ضرور ہوں گے، لیکن انہوں نے براہ راست بلوچستان یا گوادر کے حوالے سے امریکی حکومت نے کھل کے تو اس طرح بات نہیں کی ہے، لیکن ہمیں شک ضرور ہے
پاکستان کے اندر وہ شک رہنا چاہیے. اگر امریکی مل کے کام کرتے ہیں, اگر کوئی مخالفت نہیں کرتے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے. لیکن خطے کے اندر جو 3 ممالک جو کھل کے سامنے آ گئے ہیں, وہ تو اس پہ تو کم از کم ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. واضح طور پہ بھارت جو ہے وہ سر فہرست ہے, وہ روکنا چاہ رہا ہے بلوچستان میں جو بھی ترقی ہو, اور ساتھ اس کے 2 ممالک خطے کے ہمارے اور 2 پڑوسی جو ہیں مسلمان ممالک, ایک افغانستان ہے اور ایک ایران ہے, دونوں جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اس کام میں. یہ تو چیز کھل کے ساتھ افسوس کہاں پہ ہے, افسوس یہ ہے کہ ہمیں جب سوویت یونین نے کوشش کی تھی بحر عرب تک رسائی حاصل کرنے کی اور بلوچستان میں خلفشار پیدا کرنے کی, تو اس وقت ہم نے جتنی بھی دیر لگائی, لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ سوویت یونین کے کیا عزائم ہیں, تو پھر ہم نے اس وقت جنرل ضیاء مرحوم تھے اور انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا تھا اس وقت. اور بڑی بات ہے, یہ دنیا شاید یہ نہیں جانتی, امریکہ تو بہت بعد میں آیا تھا, پہلے چھوٹے سے پاکستان نے اور پاکستان کی حکومت اور اس میں سر فہرست جنرل ضیاء آئیں گے, ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا, انہوں نے سٹینڈ لیا. پھر انہوں نے قائل کیا امریکہ کو اور باقی دنیا کو کہ وہ ساتھ ان کے شامل ہوں. تو ہم جب عزائم سمجھ گئے تو سوویت یونین کے, تو پھر ہم نے سٹینڈ لیا. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ تو چل گیا ہے کہ بھارت, افغانستان اور ایران پوری کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی, لیکن ابھی تک ہم وہ سٹینڈ ہم سٹینڈ 2 طریقے سے لینا ہے. ایک طریقہ تو یہ اندرونی طور پہ لینا ہے, ایک بیرونی. جو اندرونی سٹینڈ لینا ہے وہ تو ہم نے ایک طرح سے لے لیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کلبھشن نیٹ ورک تھی, جسے میں کہوں گا چابہار دہشت گرد نیٹ ورک, چابہار ٹیررسٹ نیٹ ورک کو توڑ دیا. وہ مکمل طور پہ ٹوٹی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی جاسوسی کام ہوتے ہیں تو اس میں سلیپر سیل جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ سلیپر سیل کبھی کبھار 5, 10, 15 سال تک ایکٹیو رہتے ہیں. وہ خفیہ ہوتے ہیں اور جب انہیں آرڈر آتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنا کام دکھاتے ہیں. اس لیے آپ کو وقتاً فوقتاً بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے دکھائی دے کہ یہ سب سلیپر سیل کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس کے جو مین کارندے تھے, جو مین لوگ انوالو تھے, وہ بیشتر پکڑے گئے ہیں. ظاہر ہے اس میں سر فہرست وہ انڈین جاسوس جو ہے وہ ہے, پھر اس کے کچھ اور تقریباً کوئی 400-500 لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں. پھر انہی کی اسی جاسوس کو پکڑنے کی وجہ سے جو چابہار دہشت گرد نیٹ ورک تھا, اس کو توڑنے کی وجہ سے ہم اور لوگوں کو پہ ہاتھ ڈال سکے جو کراچی میں کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھے, کچھ عزیر بلوچ جیسے لوگ, کچھ MQM والے جیسے لوگ, ان مختلف لوگوں پہ ہاتھ. اور بھی تنظیمیں ہیں, یہ صرف 2 یہ نہیں ہے, کچھ مذہبی تنظیمیں بھی ہیں, کچھ سیاسی تنظیمیں بھی ہیں, بہت سے لوگ اس میں ملوث تھے. تو ایک ہم نے اندرونی طور پہ تو ہاتھ ڈال دیا ہے, سٹینڈ لے لیا ہے بلوچستان کے اندر. لیکن جو بیرونی سٹینڈ ہمیں لینا ہے, جس میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون ممالک اس میں ملوث ہیں, وہ جو ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ ابھی تک ہم لے نہیں پائے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں اس وقت. ہم بہت سارے فرنٹ یا ایک دم سے اپنے اوپر کھولنا نہیں چاہتے, جو کہ وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کون ممالک ہیں, کون کیا کر رہا تھا, ہم نے پیغام بھی پہنچائے ہیں, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو یہ ہوا تو ہے, لیکن ظاہر ہے یہ بھی شاید کوئی حکمت عملی ہو, اور کہ ہم اکٹھے, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کئی ممالک ہیں جو ملوث ہیں اس میں. تو اب سب سے ایک دم لڑائی لڑنا اچھی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں مختلف طریقوں سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے سارے فرنٹ ایک دم سے کھول دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو طریقے سے میرے خیال میں کام کیا جا رہا ہے. سٹینڈ پتہ تو چل گیا ہے, لیکن وہ سٹینڈ ابھی تک جو انڈیا کی ملوث ہونے کی جو باتیں ہیں, جو افغانستان کے ملوث ہونے کی باتیں ہیں, جو ایران کے ملوث ہونے کی باتیں ہیں, وہ باتیں جس پبلکلی ہمیں جو سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ کوشش ہم نے کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے حوالے سے بھی کھل کے ہم بات کر رہے ہیں. افغانستان بھی 2-3 کئی دفعہ ہمارے آرمی موجودہ اور سابق آرمی چیف جا چکے ہیں, ادھر بھی کھل کے بات ہوئی ہے. ایران سے بھی کھل کے بات ہوئی ہے, مذاکرات میں بھی ہوئی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے جو ہے آرمی چیف بھی وہاں گئے ہوئے تھے ایران, ادھر بھی کھل کے بات ہوئی ہے. اور بہت جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کو تو ذرا سائڈ پہ رکھیں, لیکن یہ جو 2 مسلمان ممالک ہیں افغانستان اور ایران, ان دونوں سے بڑے کھل کے بات ہوئی ہے, اور ان دونوں کو بتایا گیا ہے کہ اب باز آ جائیں, بہت ہو گئی ہے, ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو باز آ جائیں. تو یہ پیغام دے دیے گئے ہیں.
معاملات جو ہیں بھی چل رہے ہیں، دونوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ہماری اصل لڑائی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے. یہ دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں کچھ ان کی دونوں حکومتوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھارت سے ملے ہوئے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ان دونوں ملکوں کے اندر دوست بھی ہیں اور ہمارے ان دونوں ملکوں کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو بھارت سے ملے ہوئے ہیں. ہمارا جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ یہ ہے، انڈیا سے تو ہم نمٹ لیں گے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے، لیکن افغانستان اور ایران میں جو ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. اور وہ عناصر کابل میں یا تہران میں جو انڈیا سے ملے ہوئے ہیں ان کو ہمیں اندر سے آئزولیٹ کرنا چاہیے. ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کھیل رہے ہیں اس وقت. چلیں جی، بہت شکریہ قریشی صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو. جی ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے یہ قریشی صاحب کی بڑی زبردست بات ہے کہ دو طرح کے سٹینڈ جو ہمیں لینے چاہیے تھے بلوچستان کے حوالے سے. جو ممالک دیکھیں، روس جب آیا تو اس وقت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری حکومت نے، عوام نے، اور خاص کر جو پختون جتنے بھی قبائل ہیں، ایریاز ہیں، انہوں نے وقت پہ ہوش کے ناخن لیے اور سیسا پلائی دیوار بن کے وہ جب کھڑے ہوئے تو روس کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اب اس وقت ہم نے سٹینڈ لے لیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس وقت تو روس افغانستان تک آیا تھا، اور اس وقت جو سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ممالک ہیں وہ ہمارے اندر، یعنی گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، ملک کے اندر. بلوچستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، کراچی میں پھر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایجنٹ بنائے ہیں، وہ اپنے کارندے بنائے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں اندرونی طور پہ تو سٹینڈ ہم لے رہے ہیں، ہماری آرمی کام کر رہی ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن بیرونی طور پہ ابھی تک ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اتنی کھل کر سامنے نہیں آئی. کبھی آرمی چیف جا کے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے ہمیں دو ٹوک موقف اپنانا چاہیے، اور جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے پڑوسی ان کو سخت لہجے میں انہیں سمجھانا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبدالحق ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. ہاشمی صاحب، آپ نے ایک بلوچستان کے حوالے سے، میں رات کو ہی آپ کا ایک بلاگ پڑھ رہا تھا تو اس میں آپ نے بلوچستان کی جو محرومی ہے اور وہاں کے جو مسائل ہیں، شاید یہ آپ نے بہت پہلے لکھا تھا، لیکن جو مسائل تھے وہ میں نے دیکھ کے مجھے تو بالکل حیرت ہوئی. وہاں پہ پانی، صاف پینے کا پانی، وہاں پہ جو بجلی کی صورتحال تھی اور گیس کی صورتحال، مواصلات کی صورتحال، صحت کی صورتحال، اور بہت سارے ایسے مسائل جو آپ نے یعنی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ وہ لکھے ہیں. یہ میرے خیال میں آپ نے کافی عرصہ پہلے لکھے تھے. اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا بہتری کی طرف جا رہی ہے یا پھر اسی طرح اسی پرانے صورتحال پہ برقرار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم موضوع کو منتخب کیا ہے اور اس پہ مجھے بھی دعوت دی ہے، اظہار خیال کی. سلامت رہیں سر. یہ بات تو درست ہے کہ یہ بہت پہلے اس تجزیے کو ہم نے کیا تھا، لیکن اب جبکہ کافی سال اس پہ گزر گئے ہیں جی تو میرا خیال ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے. اگر ہم حقیقت پسندانہ تجزیے کا اظہار پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مواصلات کے اندر کافی بہتری آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے بعض مسائل کم ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بہت ساری مشکلات معاشی اور سماجی اس طرح کی موجود ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر خاصی بے چینی پائی جاتی ہے. ہم نے خاص طور پہ یہ جو گزشتہ 5-10 سالوں کے اندر جو بدامنی کی ایک فضا آئی اور اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ قتل ہو گئے اور ہزاروں لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے دوسرے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف چلے گئے، اس کی بنا پہ بھی یہاں پہ ایک بہت ہی بڑی بے چینی فضا پیدا ہوئی اور بلوچستان کی شہرت خراب ہوئی، اور بلوچستان کے متعلق لوگوں کا تاثر جو ہے وہ بالکل غلط تاثر مل گیا کہ بلوچستان میں وہاں کے لوگ باغی ہیں اور وہاں کے لوگ شدت پسند ہیں اور اس طرح کی. جی تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کسی اگر ایک پہلو میں آئی ہوگی تو 4 پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اندر خراب صورتحال میں بلوچستان کے چہرے کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ مسخ کیا ہے. جی تو اس صورتحال میں میرے خیال میں ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ یعنی
جو لوگ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے سامنے تو جو ذرائع ابلاغ ہیں یہی ہیں جو ہمیں حالات سے آگاہ کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے حالات ہوں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، پنجاب کے، کے پی کے. تو کیا ہم میڈیا کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو ایک چھوٹے سے ایک ایشو کو لے کے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے معاشرے کے اندر ایک دہشت پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ تو بالکل پنجابیوں کو برداشت نہیں کرتے، بلوچستان میں تو بد امنی کی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جانا ممکن نہیں ہے؟ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے جی، لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ میڈیا ہمیں شعور اور اویئرنیس فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی طرف سے کچھ غلط فہمیاں بھی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں، شاید کہ ان کے پشت پہ ان کے اپنے مقاصد اس میں موجود نہ ہو، لیکن جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوتی ہے، غیر ذمہ دارانہ طور پہ بعض چیزوں کو اس کا ایک پوسچر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے غلط فہمیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، اور حکومت کو اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے پورا کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے اس میں ناکام رہی ہے. امن و امان کو پیدا کرنے کے جو مستقل اشیاء اختیار کرنے کی ضرورت ہے یا مختلف حل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، حکومت اس کی طرف نہیں آتی. حکومت جو ہے وہ وقتی اور بہت ہی کاسمیٹک چیزوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، جس سے دیرپا امن پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اس کے ساتھ عدلیہ اور اس کے ساتھ یہ سب مل کے ایک ایسا باہم مشاورت اور مفاہمت کے نتیجے میں کوئی ایسا حل نکالے کہ جس میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو بروقت سزا بھی ملے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو بھی ناروا جیلوں کے اندر اور قید و بند کے اندر نہ رکھا جائے، بلکہ وہ لوگ بھی معاشرے کا حصہ بنے. یہ دونوں طرف کی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس سے بلوچستان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ رد عمل کی فضا بھی پیدا ہو گئی. جی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک یعنی افواہیں ہیں اور ہوائی باتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ریاست کی بھی کچھ پالیسیاں ایسی ہیں جو وہاں کے اضطراب اور بد امنی پیدا کرنے کا موجب بن رہی ہیں. تو آپ بالکل ایسا ہے. تو کیا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی پورا سٹرکچر، پورا جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بلوچستان کے مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں، وہاں کے امن و امان کی صورتحال بھی، وہاں کی تعلیمی صورتحال، معاشرتی سب آپ کے سامنے ہیں. مختصر کیا تجاویز دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ریاست کو، بلوچستان کی حکومت کو؟ میرا خیال ہے کہ ریاست کو بہت ہی کھلے دل کا مظاہرہ بلوچستان کے حوالے سے کرنا چاہیے. یہاں پہ بنیادی طور پہ لوگوں کے اندر ایک ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ بلوچستان مالا مال ہے معدنیات سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، لیکن وفاق کا جو غیر منصفانہ ہے بلوچستان کے ساتھ، اور جس قدر حقوق بلوچستان کے ان معدنیات کی شکل میں بنتے ہیں کہ جو یہاں سے نکال کے بیرون ملک لی جائی جاتی ہیں، یا وفاق ان کو فروخت کر کے نقد رقم حاصل کرتا ہے، اس میں بلوچستان کا حقیقی منصفانہ حق اس کو ادا نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں یہاں پہ بد امنی بھی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پسماندگی ہے، یہاں بے تعلیم لوگ بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ اس کے نتیجے میں سماجی سٹرکچر جو ہے وہ بالکل آپ کو دوسرے ملک کے حصوں کے مقابلے میں کئی سال پیچھے محسوس ہوگا. تو اس سلسلے میں جہاں تک ہمارے آئین کی بات ہے، آئین انسانوں کا بنایا ہوا آئین ہے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. اگر کوئی ریاست آپ کی پیچھے رہ گئی ہے، کئی مختلف لحاظ سے وہ پسماندہ رہ گئی ہے، تو ترقی یافتہ بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی پشت پہ بھی ہاتھ رکھیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ زیادہ اس کو دے دیں. اس کے نتیجے میں میرا یہ خیال ہے کہ محبت کی فضا پیدا ہوگی، اور یہ رد عمل جو اس وقت موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور وہ جو محرومی کی بات مسلسل لوگ کرتے ہیں، وہ محرومی بھی اسی طرح سے دور ہو سکے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ آپ کا جو حق بن رہا تھا وہ آپ کو مل گیا. مثلا میں آپ کو مثال یہ بتاتا ہوں ندی کہ یہاں پہ صورتحال یہ کہ سوئی شہر جو ہے اس کے اندر گیس نہیں ہے. جی بالکل بڑی یعنی عجیب صورتحال ہے یہ، میرے پاس بہت بڑی اس کی ڈیٹیل موجود ہے. لیکن یعنی وہاں سے پورے ملک کو گیس چلی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ شہر کے اندر غیر منصفانہ تقسیم ہے. ابھی تک کئی محلے، کئی گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ
ضروری گیس کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکی. چلیں تو اسی طرح سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے معدنیات کے اندر جو سینٹر پروجیکٹ ہے، ریکوڈیک پروجیکٹ ہے، اس کے اندر جو گھپلے ہوتے رہے ہیں اور غیر منصفانہ طور پہ معاہدات ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ وفاق جس طریقے سے عدل اور انصاف کی روح سے بلوچستان کو اس کا حق فراہم کرنے کی طرف اسے مائل ہونا چاہیے، وہ ویسا نہیں ہے. چلیں جی، بہت شکریہ عبدالحق ہاشمی صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، ہمارا آج تو صرف ہم نے بات کی ہے مختصر وہاں کے جو حالات تھے اور جو یعنی بد امنی پھیلانے کے جو عناصر تھے، کون کون وہاں پہ ملوث ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے اور کیا کچھ حقائق ہیں، کیا کچھ افواہیں ہیں بلوچستان کے حوالے سے. یہ باتیں تو یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک تعارفی سی وہ باتیں تھیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں جنہیں ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ رہ گئے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلی جمعرات کو ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان کے علاقے سوئی سے جو معدنی گیس 1953 میں دریافت ہوئی تھی اور پھر وہ گیس چند ہی برسوں میں لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک پہنچ گئی، لیکن آج تک بہت سارے علاقے خاص کر بلوچستان، وہی علاقہ جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے، وہ اس گیس سے محروم ہے. اچھا، وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا کوٹا کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی تھی. تعلیم کی صورتحال، بلوچستان میں پانی پینے کے پانی اس کی صورتحال، اور اسی طرح بجلی کی صورتحال، مواصلات کی صورتحال، ہسپتالوں اور تعلیمی جو صحت کے جو شعبہ صحت ہیں ان کی صورتحال، ہسپتالوں کی صورتحال، یہ ساری چیزیں صوبے کے اعلیٰ انتظامی امور جو ہیں وہ یعنی ان کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے. اور بہت سارے اضلاع بلوچستان کے ایسے ہیں جہاں تک بلوچستان ان علاقوں کے باشندوں کی رسائی نہیں ہوتی. یعنی 6 اضلاع ایسے ہیں جو بلوچستان کے 6 اضلاع جو ہمارے ایران کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، جس میں تربت، پنجگور اور چاغی اور واشق، خاران اور گوادر، یہ 6 اضلاع ایسے ہیں جو یعنی پاکستان کی منڈیوں کا جو مال ہے وہاں تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچا جائے. یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، پڑوسی ملک سے جا کے اپنی ضروریات زندگی کو وہاں سے لاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. آپ ناظرین بھی اس حوالے سے جو اپنی رائے دینا چاہیں تو فیس بک پہ ہمارے افیشیل پیج پہ آپ پروگرام دیکھ بھی سکیں گے اور وہاں پہ اپنی آراء بھی دے سکیں گے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.